السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک بہت انٹرسٹنگ ایشو پر ہونے والی ہے جو پہلے دور میں تو ایک ایشو تھا لیکن اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سگریٹ نوشی کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، سگریٹ کی کیا تاریخ ہے اور کن وجوہات کی بنا پر سگریٹ نوشی کی شروعات ہوئی؟ اگر یہ ایک نہایت مضر صحت اور برا عمل تھا تو یہ شروع کیوں کیا گیا؟ سگریٹ نوشی کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے چند فائدے جو انسانی نفسیات کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتے ہیں جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر تمباکو نوشی کی مختصر سی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں تو پودوں کے مواد کو جلانے کے بعد اس کے دھوئیں کو سانس کے ذریعے اندر لے جانے اور واپس باہر نکالنے کے عمل کو تمباکو نوشی کہتے ہیں۔ یہ عمل بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تمباکو نوشی کرنے والے کے دوارا۔ اگر تمباکو نوشی کی شروعات کے بارے میں بات کریں تو 20ویں صدی کے آغاز میں تمباکو کی سب سے عام مصنوعات میں سگار، حقہ اور چبانے والے کچھ تمباکو شامل تھے۔ اس کے بعد شروعات ہوتی ہے سگریٹ نوشی کی، جس میں ایک تمباکو کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر اس کے پیچھے فلٹر لگا کر لوگوں کو دیا جانے لگا۔ ابتدائی دور میں ہی اس کی مانگ بہت زیادہ تھی اور یہ ڈرامائی طور پر بڑھنے لگی تھی۔ 1888 عیسوی میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں تمباکو کے کچھ مضر صحت اثرات اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی تمباکو کو کچھ خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کے بہت سے اسکالرز اور بہت سے ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اس سے انسانی صحت کی کارکردگی بہترین ہو سکتی ہے، بوریت سے نجات مل سکتی ہے، ڈپریشن میں کمی کی جا سکتی ہے اور اپنے مزاج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تمباکو نوشی کے استعمال کی وجہ سے۔ تمباکو کو تھوڑی سی وکالت ملتی ہے اور پھر لوگ اس کا استعمال بے دریغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ہی تمباکو کو دنیا کے سامنے لایا گیا ایک نئی شکل میں۔ تمباکو کو انتہائی نشہ آور، موت اور بیماریاں پیدا کرنے والی چیز ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس وقت تک اس کا استعمال دنیا کے بہت سے ممالک اور بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا۔ 21ویں صدی میں ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا تمباکو نوشی کی وجہ سے ہونے والی اموات کے بارے میں۔ ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں دنیا بھر میں تمباکو کی وجہ سے سالانہ تقریباً 4 ملین اموات ہوئیں۔ یہ تخمینہ 2003 میں تقریباً 5 ملین اور 2011 میں بڑھ کر 6 ملین تک پہنچ گیا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 2030 تک تمباکو نوشی کی وجہ سے 80 لاکھ اموات ہوں گی ایک سال میں۔ تمباکو نوشی زیادہ تر پسند کیا گیا ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں، لیکن مغربی یورپ اور شمالی امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں اس کا استعمال کم رہا۔ آج کے دور میں سگریٹ نوشی دنیا کی تمباکو کی مارکیٹ کا 80% حصہ بن گئی ہے۔ سگریٹ کی تیاری کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں سب سے مین پوائنٹ آتا ہے تمباکو کی خصوصیات کو برقرار رکھنا، اس کی لائف کو بڑھانا، نمی کو کنٹرول کرنا، پودوں کے مواد میں موجود کیڑے کے انڈوں کو نکالنا اور نکوٹین کے چڑچڑے اثرات کو کم کرنا۔ اس میں مختلف طرح کے فلیورز ایڈ کرنا جہاں سے سگریٹ کے مختلف برانڈز جنم لیتے ہیں، اور تمباکو میں چند خوشبوؤں کا استعمال کرنا۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں سگریٹ نوشی کی تیاری میں۔ ان جرنل بات کریں تو سگریٹ 4000 سے زیادہ کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے چند انتہائی زہریلے اور مضر صحت ہیں۔ تمباکو کے دھوئیں کے بنیادی اجزاء میں نکوٹین، ٹار اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز شامل ہیں۔ کاربن مونو آکسائڈ بھی سگریٹ میں موجود ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ مقدار میں زہریلا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سگریٹ میں کچھ اور ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کہ کاربن مونو آکسائڈ سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، جن کے مقابلے میں کاربن مونو آکسائڈ کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ نکوٹین کا صحت پر بنیادی اثر اس کی ایڈکشن ہے، جو کہ ہمارے گلینڈ سے سیکریشن کرواتی ہے ڈوپامین ہارمون کی، اور ڈوپامین ہمیں پرووائڈ کرتا ہے الرٹنس۔ سگریٹ نوشی کا نقصان نہ صرف آپ کو ہوتا ہے بلکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھا انسان سانس کے ذریعے آپ کے سگریٹ کا دھواں انہیل کرتا ہے، جو کہ اس کے جسم پر جا کے منفی اثرات پیدا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیسیو اسموکنگ۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں بہت سے قوانین عمل میں لائے گئے جن کے تحت کام والی جگہوں، مختلف ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں سگریٹ نوشی پر پابندی تھی۔ 2003 میں یہ قانون نیو یارک، 2006 میں اسکاٹ لینڈ اور 2007 میں
دنیا کے بہت سے اور ممالک میں بھی نافذ العمل کر دیے گئے، جن کے تحت کسی بھی پبلک پلیس پر سگریٹ نوشی کا استعمال ممنوع تھا۔ 2011 میں یہ پابندی چین میں بھی متعارف کرا دی گئی، جو کہ سگریٹ نوشی کا گڑھ تھا۔ 2005 میں بھوٹان دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا جس نے عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی اور تمباکو کی مصنوعات کی فروخت دونوں پر پابندی لگا دی تھی۔ سگریٹ کے نقصانات کے بارے میں رائل سوسائٹی آف کینیڈا اور WHO نے باضابطہ طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سگریٹ پھیپھڑوں میں نیکوٹین کی بڑی مقدار پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں سے نیکوٹین خون اور پھر دماغ تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نشہ جنم لیتا ہے۔ ہمارا جسم نیکوٹین کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے سگریٹ کے ایڈکٹیو انسان کو بار بار سگریٹ پینے کی طلب ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں سے دماغ تک پہنچنے کے لیے نیکوٹین کو 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعصابی نظام کو سپریس کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے اور سگریٹ پینے والا ذہنی سکون محسوس کرتا ہے۔ جسم میں نیکوٹین کی زیادہ کنسنٹریشن سے نیند کا نہ آنا ایک عام سی بات ہے، یعنی کہ زیادہ جاگنے والے لوگوں کے لیے سگریٹس ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے بعد مزاج کا خوشگوار ہو جانا اور غصے کا نہ آنا کچھ ایسی عادات ہیں جو بار بار مجبور کرتی ہیں سگریٹ پینے والے کو سگریٹ نوشی پر۔ یہ سب اثرات نیکوٹین کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کہ کاز کرتی ہے ڈوپامین کی سکریشن، اور ڈوپامین وہ ہارمون ہے جو ان تمام احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمباکو استعمال کرنے والوں کے مزاج اور بھوک کے کنٹرول کو نیکوٹین کنٹرول کرتی ہے، اور کام کرتے وقت ان کی توجہ برقرار رکھنے میں بھی نیکوٹین امپارٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، یعنی کہ وہ مکمل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی لائف میں نیکوٹین پر۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا ہوگا کہ سگریٹ نوشی کینسر کاز کرتی ہے، اور سگریٹ کی ڈبی کے اوپر بھی یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ اس کا استعمال مضر صحت ہے اور اس میں کارسینوجینک ایجنٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سگریٹ کے دھوئیں میں تقریباً 60 سے زیادہ معلوم کارسینوجینک ہوتے ہیں، جن میں نائٹروسیمنز، پولی سائکلک اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کامن ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر سگریٹ پینا بند کر دیا جائے تو پھیپھڑوں کے کینسر کے 85% کیسز کو روکا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا استعمال مردوں کے دوارا زیادہ کیا جاتا ہے خواتین کی نسبت، یہی وجہ ہے کہ لنگز کینسر کے کیسز زیادہ تر مردوں میں آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سگریٹ نوشی کے خاتمے کے لیے آپ نے بہت سارے ٹوٹکے تو سنے ہوں گے، لیکن اس کے خاتمے کا واحد حل یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان آگاہی پیدا کی جائے۔ ایک امریکی سرجن کی رپورٹ کے مطابق عوام میں سگریٹ نوشی اور کینسر کے درمیان تعلق کے بارے میں آگاہی لانے کے بعد ریاست متحدہ امریکہ میں سگریٹ نوشی کی شرح میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ کچھ ایسی ہی ٹیکنیکس کینیڈا نے بھی اپنائیں اور سگریٹ کی پیکنگ پر سخت گرافکس وارننگ کو اپنایا، جس سے سگریٹ نوشی کے استعمال میں کچھ کمی آئی۔ لیکن بدقسمتی سے جو لوگ سگریٹ نوشی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اکثریت نیکوٹین کی لت کی وجہ سے چھوڑنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی سگریٹ نوشی کو دوبارہ سے شروع کر دیتی ہے۔ اس کی مین وجہ ڈوپامین کی سکریشن ہی ہے، اور اگر وہ سگریٹ نوشی کو دوبارہ سے شروع نہ کریں تو ان میں کچھ ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے طبیعت کی خرابی، چڑچڑاپن، غصے کا آنا اور افسردگی، زیادہ نیند کا آنا یہ شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سگریٹ نوشی کے ترک کی بات اس کی آگاہی پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اس کا استعمال اتنا کم ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھتے رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔